اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ ہمارے تمام احباب اور ہمارے تمام دوست سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جب انسان عزم کرتا ہے اور ہمت کرتا ہے کسی چیز کی تو یقیناً اس چیز میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی منزلیں تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے حاصل کی ہیں، پہاڑوں کے سینوں کو چاک کر کے منزلیں پانے کی مسلمانوں نے ہر زمانے میں کوشش کی اور منزلیں پائی بھی ہیں۔ سرزمین مدائن کو فتح کرنے کے لیے مسلمان نکلے، راستے میں دریا حائل ہوا، لیکن دریا کو دریا نہ سمجھا اور دریا میں گھوڑے ڈال دیے، اور دشمن یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ دیو آ رہے ہیں، دیو آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے خوشائند اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، بلکہ ہم تمام لکھنہ پنچایت کے لیے خوشی کی بات ہے کہ لکھنہ پنچایت کے نوجوان، متحرک نوجوان، ایکٹیو نوجوان، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے وقف کر دی ہے، ایک ایسے وقت میں جب کہ لوگوں کو فرصت نہیں ہے کہ وہ ملت کے لیے، سماج کے لیے خدمت کر سکیں۔ ایسے موقع پر لکھنہ پنچایت کے نوجوانوں نے قدم اٹھایا، وہ بدون کسی تفریقے گاؤں، تفریقے مذہب، تفریقے مسلک کے ہر ایک کی مدد کے لیے اور ہر ایک کی ترقی کے لیے، ہر ایک کی فلاح و بہبود کے لیے ان نوجوانوں نے قدم اٹھایا ہے۔ یہ نوجوان ہمیشہ سے ایکٹیو رہے ہیں، میں بھی ناموں کا تذکرہ بھی کروں گا کیونکہ آج ہمارا دل خوش ہے اور پروردگار کے حضور ہم دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار ان نوجوانوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ابھی کئی سال سے ہمارے علاقے میں جو قبرستانوں کی جو بے حرمتی کی جا رہی تھی اور جانوروں کے ذریعے سے قبروں کو جو روندا جا رہا تھا، یہ تکلیف دہ بات تھی اور ہر ایک کے لیے تکلیف دہ بات تھی، لیکن ان کو روکنا مشکل کام تھا، اور کسی کو لڑائی اور کسی سے کوئی مطلب ان چیزوں میں نہیں ہوا کرتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ آپ کے سامنے برائی ہے، قبرستان میں گائے پیشاب کر رہی ہے، قبرستان میں گائے پائخانہ کر رہی ہے، اور قبرستان میں جو مدفون ہیں اور تہ خاک جو مدفون ہیں، تہ خاک جو لیٹے ہوئے ہیں، وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا دادا ہے، کسی کی نانی ہے، یہ وہی نانی ہے، یہ وہی باپ ہے، یہ وہی بیوی ہے جن کے انتقال کے وقت سب روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور دن رات مختلف الفاظ بولتے ہیں کہ ہمارے ابا چلے گئے، ہماری امی چلے گئی، لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ابا چلے گئے اور اسی قبرستان میں مدفون ہے جہاں پر کہ اس وقت گائے چڑھ رہی ہوتی ہیں اور گائے پیشاب کر رہی ہوتی ہیں، کیا معلوم کہ وہ آپ ہی کے ابا کے بدن پر گائے پیشاب کر رہی ہے، لیکن ہمارا ضمیر بیدار نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن الحمدللہ مجگواں کی سرزمین میں یہ کام شروع ہوا ہے اور اس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ جمعے کے روز الحمدللہ حضرت مولانا کلیم الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا، اور ان کی جد و جہد اور سعی پہم اور محنتوں کا نتیجہ رہا کہ وہاں پر باؤنڈری دی گئی تھی، لیکن اس وقت وہاں پر جو راستہ بنا ہوا تھا، راستہ بند نہیں تھا، جس کی وجہ سے گائے کا جانا آسان تھا اور لے جانا بھی آسان تھا۔ لوگ گائے، بیل، بھینس وہاں جا کر ٹھوکا کرتے تھے لوگ وہاں جا کر کے۔ الحمدللہ لکھنہ پنچایت کے جو نوجوان، خاص طور سے ہمارے اشرف جمال بھائی ہیں، اشرف سمیتی صاحب ہیں، ہمارے عابد صاحب ہیں، اور ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی سرفراز ہیں، اور خاص طور سے یہ جو نمائندگی ہو رہی ہے اس کے جو سرخیل ہمارے مفتی عبدالودود صاحب ہیں، اور ان کی نگرانی میں ہم جیسے نوجوانوں نے قدم اٹھایا، اور ہر پنچایت، ہر گاؤں کی جو مسجد ہے، خاص طور سے ڈمری کی مسجد ہے، اور ڈمری کی جو کئی مساجد کے ذمہ داروں نے، خاص طور سے وہاں سے حضرت مولانا ایاز صاحب نے ساتھ دیا، اور وہ بھی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے زبردست تعداد سے ہم نوجوانوں کی ہمت افزائی فرمائی۔ اسی طریقے سے روسا باڑی اور گھسکی اور بالسر اور بھیبھرا، اور اسی طریقے سے مجگواں پچھم ٹولے سے اور مجگواں پورب ٹولے سے، اور مجگواں جو جامع مسجد کے جو امام حضرت مولانا اشتیاق صاحب ہیں اور حضرت مولانا مفتی ابرار صاحب ہیں، یہ تمام لوگ اس مجلس میں موجود تھے، اور بڑے ماشاءاللہ
دانشوران موجود تھے، ہر ایک کا نام میں نہیں لے پا رہا ہوں یہاں پر کیونکہ نام ہمارے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، جن کے نام چھوٹ جائیں گے معاف فرمائیے گا۔ میں ان نوجوانوں کا تذکرہ اس لیے خاص طور سے کر رہا ہوں، اسی طرح راہل بھائی جو وہاں کے ہیں، گھسکی کے رہنے والے، بالسر کے رساباڑی کے رہنے والے ہیں، اور اسی طریقے سے ارمان صاحب ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہیں۔ میں ہر ایک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ جب ہمارے ذہن میں نام آتے رہیں گے ہم ناموں کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ یہ ناموں کا تذکرہ اس لیے ہے، کوئی ریاکاری نہیں بلکہ ہمت افزائی کے لیے، تاکہ ان جیسے نوجوانوں سے دوسرے نوجوان تیار ہوں اور ہر قبرستان کے تحفظ کے لیے اور اس کی باؤنڈری کے لیے محنت کریں، اور یہ طے کر لیں کہ کسی بھی جانور کو قبرستان میں آنے نہیں دینا ہے۔ الحمدللہ سنیچر سے یہ باری تقسیم کی گئی، اور ڈمری کی جو پورب ٹولے کی مسجد تھی وہاں کے لوگوں نے سب سے پہلے دن کی ڈیوٹی انجام دی۔ 2 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آج یہ دوسرا دن تھا، اور دوسرے دن میں بھی ڈمری کی جو دوسری مسجد ہے وہاں کے لوگوں نے ماشاءاللہ ڈیوٹی نبھائی، اور جس کی رپورٹنگ جناب اشرف جمال صاحب اور جناب عابد صاحب کر رہے ہیں، اور مسلسل اپنے گروپ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ہمارے خوشی کی بات ہے، ہم اپنے مشن میں کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ اس تحفظ کا سلسلہ چلتا رہے گا، پورے لکھنہ پنچایت کے قبرستان کو جانوروں کے جانے سے محفوظ کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے آباء و اجداد جو مدفون ہیں ان کی حفاظت کریں گے۔ اور اسی طریقے انشاءاللہ ہماری جو یہ کمیٹی ہے، کاروان قبرستان کمیٹی ہے، یہ کمیٹی انشاءاللہ اپنے کاموں کو آگے بڑھاتی چلی جائے گی، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو غربا اور مفلسین ہیں، غریب ہیں، ان کے تعاون کے لیے بھی ہم دست دراز کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے، ان سے ہم مدد کی اپیل کریں گے۔ خاص طور سے کل ہمارے جو گاؤں میں جناب ٹوریس صاحب کا انتقال ہوا، ان کی 4 بیٹیاں گھر میں ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بیٹیاں گھروں میں پڑی ہوئے ہیں، ان کی شادی کے لیے بھی ہمیں فکر کرنی ہے۔